قیامت ٹوٹی ہے بس جیتے میں ہوئے ہر زخمی ہے زینب قیامت ٹوٹی ہے یہ فجر علی کی بیٹی کو عاشور کے جیسی لگتی ہے مسجد میں ہوئے ہے زخمی ہے زینب قیامت ٹوٹی ہے نزدیک جو پہنچے گھر کے علی بولے یہ حسن سے بیٹا نزدیک جو پہنچے گھر کے علی بولے یہ حسن سے بیٹا اصحاب سے کہہ دو گھر جائے دروازے پہ زینب بیٹھی ہے مسجد میں ہوئے ہے زخمی ہے زینب قیامت ٹوٹی ہے زینب نے زخمی بابا کے چہرے سے لہو جو صاف کیا زینب نے زخمی بابا کے چہرے سے لہو جو صاف کیا مرقد سے صدا دی زہرا نے کربل کی یہ تیاری ہے مسجد میں ہوئے ہے زخمی ہے زینب قیامت ٹوٹی ہے وہ جس نے اپنے قاتل کو شربت سے نوازا کوفے میں وہ جس نے اپنے قاتل کو شربت سے نوازا کوفے میں اولاد اسی کی امت نے صحرا میں پیاسی ماری ہے مسجد میں ہوئے ہے زخمی ہے زینب قیامت ٹوٹی ہے ایک بار شہادت بابا کی ایک بار شہادت شوہر کی ایک بار شہادت بابا کی ایک بار شہادت شوہر کی افسوس کی شہر کوفہ میں دو بار رقیہ اجڑی ہے مسجد میں ہوئے ہے زخمی ہے زینب قیامت ٹوٹی ہے شاید خیال آیا ہے
زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین زینب کے تھے یہ بین مدینے چلو حسین کوفہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب سجاد بین کرتے ہیں دادا ہے خوش نصیب بیٹوں نے مل کے باپ کو غسل و کفن دیا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا پہلا یہ امتحان ہے غازی کے صبر کا عباس چپ ہے سامنے قاتل ہے باپ کا یوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ ایک بھی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ ایک بھی چل رہی ہے جنازے کے ساتھ ساتھ لگتا ہے قبر چھوڑ کے آئی ہے سیدہ مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر مولا کیوں خاک آپ نے ڈالی ہے زخم پر کیا یاد آ گئی ہے مصلی پہ کربلا کیوں رو رہے ہیں دیکھ کے زینب کو مرتضیٰ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله
وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي خير البشر من شك فيه كفر صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جس کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے، فرماتے حضرت مولا کے سلسلے میں کہ علی خیر البشر، علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، من شک فیہ کفر، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں شک کرنے والا اس کا ایمان رخصت ہو سکتا ہے تو جو دشمن ہو مولا کا وہ کہاں کا مسلمان اور مومن ہو سکتا ہے؟ شاید اسی لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری دشمنی کفر ہے اور تمہاری دشمنی نفاق ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں ایک فقرہ اور بھی ہے یا علی حبک تقوی و ایمان، علی تمہاری محبت تقوی ہے اور ایمان ہے، لیکن مشہور یہی ہے کیا کہ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے اور تمہاری محبت ایمان ہے۔ سوال یہ ہے ایمان اچھی چیز ہے کہ بغض؟ محبت اچھی چیز ہے کہ بغض؟ محبت اچھی چیز ہے، محبت کا نتیجہ ایمان، بغض کا نتیجہ کفر اور نفاق۔ سوال محبت اچھی چیز ہے، اس کا نتیجہ ایک ایمان، بغض جو کہ غلط چیز ہے بری چیز ہے اس کا نتیجہ دو کفر اور نفاق۔ سوال یہ ہے کہ محبت کا نتیجہ ایک کیوں اور بغض کا نتیجہ دو کیوں؟ اگر ہم کو ایمان اور کفر کی ڈیفینیشن پتا ہو تو پھر ہم یہ اعتراض نہیں کریں گے کہ محبت کا نتیجہ ایک کیوں اور بغض کا نتیجہ دو کیوں۔ محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان سے اقرار، دل میں یقین، اعضاء و جوارح سے اس کا اظہار، یہ ہے ایمان۔ لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کو تینوں چیزوں کا موقع مل سکے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی ایسی جگہ رہتا ہے کہ جہاں وہ زبان سے کہہ نہیں سکتا، زبان سے کچھ بیان نہیں کر سکتا، حتیٰ نماز بھی اکیلے کمرے میں چھپ کے پڑھتا ہے، عشق علی کا اظہار یا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کہہ سکتا، مگر دل میں اس کے یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ اس کے رسول ہیں، مولا کائنات جو ہے وہ امام ہے، دل میں ہے، اظہار نہیں کر پا رہا ہے۔ تو چاہے اظہار کر پائے یا نہ کر پائے، اندر اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ اس کے رسول ہیں، وہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ایک جگہ ہے جہاں وہ اظہار بھی کر لیتا ہے، مائک سے باقاعدہ علی ولی اللہ بھی پکار رہا ہے، وہ مومن ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی ہے کہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، سب بکواس ہے، وہ آگے پھنس گیا آپ کے درمیان اکیلا، تو جب تک وہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ کچھ نہیں ہے، رسول کچھ نہیں ہے، دین کچھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آگے آپ کے بیچ پھنس گیا، آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اذان بھی دے رہا ہے، افطار میں شرکت بھی کر رہا ہے، لیکن اندر وہی عقیدہ ہے
تو سب بکواس ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ اللہ، یہ کیا ہے؟ نہیں، نفاق۔ تو اس کا مطلب ایمان اور کفر میں فرق کیا ہوا؟ ایمان اگر ظاہر ہے تب بھی ایمان ہے، چھپا ہوا ہے تب بھی ایمان ہے، لیکن کفر کا یہ ہے کہ اگر ظاہر ہو جائے تو کفر ہے، دبا رہ جائے نفاق ہے۔ یہی حال ہے عشق علی کا، اگر ظاہر کر دیا تب بھی ایمان، دبا رہ جائے تب بھی ایمان۔ دشمنی علی کا عالم یہ ہے، دبی رہ جائے نفاق ہے، ظاہر ہو جائے کفر ہے۔ صلوات پر محمد یا علی حبک ایمان، علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ وَكُفْرُكَ وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَالنِّفَاقٌ، اور تمہاری دشمنی کفر ہے اور تمہاری دشمنی نفاق ہے۔ ایک جگہ پیغمبر فرماتے ہیں، واقعی مولا کے فضائل میں حدیثیں اگر دیکھیں نا، ابھی انشاءاللہ ایک آدھ قصے سناؤں گا، پہلے ایک دو حدیث آج سن لیجئے، پھر ایک دو حدیثیں کل سناتا ہوں انشاءاللہ۔ مولا کے سلسلے میں بڑی عجیب عجیب روایات ہیں۔ علی کو پہچاننا تو دور کی بات ہے، مولا کے بارے میں جو روایتیں ہیں ان روایتوں کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ خود ان کے لیے تو پیغمبر نے کہا ہی ہے کہ علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا۔ تو کوئی مولا کی حقیقت تک تو پہنچ نہیں سکتا۔ جو حدیثیں پیغمبر نے بیان کی ہے یا خود مولا نے جو اپنے بارے میں کہی ہے، ہم ان حدیثوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ صلوات پڑھیے، ایک دو حدیثیں آج سے۔ پہلی حدیث رسول اللہ کی بہت مشہور ہے، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، علی تمہاری مثال، کیا مطلب ہوا؟ یہ مولا کی تعریف ہو رہی ہے یا مولا کو گھٹایا جا رہا ہے؟ رک جائیے، سوال اس بات کا ہے، پہلے یہ جواب دیجیے، کعبہ افضل کے علی؟ بولیے بہت اطمینان سے، کعبہ افضل کے علی؟ دلیل؟ میں کہتا ہوں کعبہ افضل، آپ فرما رہے ہیں کہ علی افضل۔ خود مولوی صاحب آپ دلیل دیجئے، کعبہ افضل ہے، کیا دلیل آپ کی؟ میں نے کہا کعبہ اس لیے افضل ہے کہ کعبہ بیت اللہ ہے، اس کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ کعبہ وہ ہے کہ جس کی طرف رخ کر کے اگر آپ سر نہ جھکائیں تو ایمان اور اسلام نہیں ہے۔ یہ دلیل دی ہم نے۔ آپ کا جواب ہوگا ایک ہی نسبت تو ہے کعبے کی اللہ سے، کیا؟ بیت اللہ۔ اور علی کی کتنی نسبتیں ہیں؟ عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، خلیفۃ اللہ۔ اچھا اس کو جانے دیئے، ایک عقلی بات کرتا ہوں، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں سوچنے میں تو کچھ نہیں جاتا نا، میں بس سوچ لیتا ہوں کہ میں انڈیا کا پرائم منسٹر ہو گیا، سوچنے میں کچھ جاتا، میں بس ہوں کہ میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا، سوچنے میں کیا جاتا ہے، میں رہبر ایران ہو گیا، سوچنے میں کچھ جاتا ہے۔ لیکن سوچنا اور ہے اور ہونا اور ہے، دو چیزیں ہوئی نا۔ ایک چیز ہے کہ جو آدمی کے ذہن میں ہے، خیال میں ہے، ذہن میں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو چیز وجود میں ہے۔ مثلا میرے ذہن میں یہ ہے کہ 50 لاکھ ڈالر میرے پاس ہیں، پرس میں کتنا ہے؟ $100، 50 ڈالر۔ افضل کون ہے؟ اشرف کون ہے؟ 50,000 جو تصور میں ہے وہ افضل ہے یا 50,000 جو جیب میں موجود ہے 50 ڈالر وہ اشرف اور افضل ہے؟ بولیے، جو جیب میں ہے۔ اس کا مطلب جو کچھ ذہن میں آتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اب یہاں سے چلیے اور ذرا سمجھوکے تو میں ڈائریکٹلی نہیں لیتا ہوں سمجھنے کی۔ جو بھی انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے
اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ چیز موجود ہے یا موجود، اشرف اور افضل کیا ہے؟ جو موجود ہے. وہ مثال ہم نے آپ کو دے دی. تمام موجودات، اب جو موجود ہے اس کی بات ختم ہو گئی. اب آئیے تمام موجودات، ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے یا بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. جیسے پتھر ہے، اینٹ ہے، بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے. درخت ہے اور چیزیں ہیں. اس میں اشرف اور افضل کون ہے؟ جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے. تمام بڑھنے والی چیزیں، ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر حس پائی جاتی ہے یا حس نہیں پائی جاتی. اس میں اشرف اور افضل کون؟ مثلا بڑھتا جانور بھی ہے، بڑھتا درخت بھی ہے، دونوں کے اندر حس ہے، وہ نمو ہے، بڑھنا. لیکن ایک کے اندر حس ہے، ایک کے اندر حس نہیں ہے. اشرف اور افضل کون ہے؟ جس کے اندر حس پائی جاتی ہے. تمام حساس، ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر عقل ہے یا عقل نہیں ہے. اس لیے کہ حس جانور کے اندر بھی ہے، حس آپ کے اندر بھی ہے. تو تمام حساس، ان کی دو قسمیں ہیں، یا ان کے اندر عقل پائی جاتی ہے یا عقل. اشرف اور افضل کون ہے؟ جن کے اندر عقل پائی جاتی ہے. تمام عقلاء، جتنے عاقل ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، یا وہ پڑھے لکھے ہیں یا جاہل ہیں. اشرف اور افضل کون ہیں؟ پڑھے لکھے. تمام پڑھے لکھے، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو جاہل پیدا ہوتے ہیں، یہاں آ کے سیکھتے ہیں. ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں. اب بتائیے اشرف اور افضل کون ہے؟ بولا. اب آئیے کعبہ کہاں سے بنا؟ اینٹ سے، پتھر سے، جس کے اندر بڑھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. پہلی سٹیج پر علی کون ہے؟ جو ادھر سے علم لے کے آئے. تو کعبہ یہاں علی. اب بتائیے کعبہ اشرف کے علی ہے؟ جب کعبہ افضل ہے تب رسول اللہ نے کیوں کہا علی تمہاری مثال جسٹ لائک کعبہ. اگر کعبہ بڑا ہوتا، اس کی ہم آپ کو مثال دے دیں. جانور افضل ہے کہ انسان؟ ٹھیک. کیا نام ہے آپ کا؟ زمن. تو زمن کا مطلب ہی ہے ورڈ یہی نا، زمانہ ہے. زمن سے مراد کیا؟ تو یہ بیچارے ایک دن چلے گئے کسی موقع پر ہندوستان. تو ذرا سی یہاں ملاقات تھی، فون کیا. میں نے کہا بھائی میں تو ادھر. کہا اچھا میں بہرحال آپ کا مدرسہ دیکھ کے آتا ہوں. وہاں گئے، لڑکے سے ہمارے ملاقات ہو گئی. تو بعد میں جب ملے کہنے لگے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا شہر، آپ کا لڑکا بھی کیا تنوتوش. ہمیں آپ کا بیٹا ہے کہ گدھا بالکل تگڑا ہے. ہم کو اچھا لگے گا کہ خراب ہے؟ برا لگے گا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا بیٹا انسان ہے. آپ نے انسان کو جانور سے تشبیہ دے کر کے، یعنی بڑے کو پست سے کیوں تشبیہ دی؟ برا لگے گا نا. جب علی افضل ہے تو ان کو تشبیہ کعبے سے کیوں دی گئی؟ ہاں یہ کہتے کعبہ جسٹ لائک علی، تو چلیے صاحب کعبے کے کچھ وہ بڑھ جاتی. علی تو خود ہی کعبے سے افضل ہے. کہ میاں آپ سمجھے نہیں. روز آپ بھی تو ایک دوسرے کو جانور سے تشبیہ دیتے ہیں، تب تو برا نہیں لگتا. ہم نے کہا کیا یہ تمہارا لڑکا ہے؟ کیا نام ہے؟ حسین. ماشاءاللہ جیسے شیر. یہ دیکھیے مسکرا رہے ہیں. شیر بھی تو جانور ہے. ہم نے ان کے لڑکے کو شیر سے تشبیہ دی تو ان کو تو برا نہیں لگا. تو اس کا مطلب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے بڑے کو چھوٹے سے اور چھوٹے کو بڑے سے. تشبیہ کے 4 رکن ہوتے ہیں. اب اس کو میں بہت آسانی سے سمجھاتا ہوں. صلوات پر محمد تشبیہ کے 4 رکن ہوتے ہیں. اس میں آسان کر دوں گا. ایک کا نام ہے مشبہ، ایک کا نام ہے مشبہ بہ، ایک کا نام ہے حرف تشبیہ، ایک کا نام ہے وجہ شبہ. مثلا میں سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا حسین
مثل شیر کے. تو اس میں 4 چیزیں ہیں. ایک ہے حسین جس کو تشبیہ دی گئی, تو یہ حسین کیا کہلائیں گے؟ مشبہ. جس سے تشبیہ دی گئی وہ کیا ہے؟ شیر. وہ کیا کہلائے گا؟ مشبہ بہ. 2 ہو گئی. 3 حرف تشبیہ. وہ کون سا لفظ یوز کیا آپ نے شباہت کے لیے؟ کا مثلا لفظ مثل. حسین مثل شیر کے. چوتھی چیز آتی ہے وجہ شبہ. کیوں آپ نے کہا حسین جسٹ لائک شیر؟ شیر کے بڑے بڑے ناخن ہیں. ان کی اماں نے بھی 2 مہینے سے ان کا ناخن نہیں کاٹا, اس لیے شیر ہے. شیر کچا گوشت کھاتا ہے, یہ بھی خدا نخواستہ کچا گوشت کھاتے ہیں, اس لیے شیر ہے. شیر دوسرے جانوروں پر ظلم کرتا ہے, یہ بھی اپنے بھائی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں, اس لیے شیر ہے. کہا نہ. تو پھر کہ شیر کے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے, جرأت, ہمت. ہم نے جب حسین کو شیر سے تشبیہ دی تو ہم نے شیر کے ناخن کو نہیں دیکھا, ہم نے شیر کے ظلم کو نہیں دیکھا, ہم نے شیر کی درندگی کو نہیں دیکھا, ہم نے شیر کے کچے گوشت کھانے کو نہیں دیکھا, ہم نے شیر کی ہمت کو دیکھا. ویسے ہی جب پیغمبر نے کہا علی جسٹ لائک کعبہ, تو پیغمبر نے جب علی کو تشبیہ دی کعبے سے تو کعبے کے اینٹ کو نہیں دیکھا, کعبے کے پتھر کو نہیں دیکھا, کعبے کے بے جان ہونے کو نہیں دیکھا. وہ وجہ شباہت تلاش کر لیجئے, سمجھ میں بات آ جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتا ہوں. ایک صاحب یہاں تشریف لائے تھے, چلے گئے کہ ہیں قافلہ لے جاتے ہیں کراچی سے, کہاں سے یہ جا چکے ہیں آپ عمرے وغیرہ پر, ہے نا. آپ کو میں ایک نسخہ نام کیا ہے سر آپ کا؟ بلال بھائی. ایک آپ کو میں نسخہ بتاتا ہوں. آپ کو جہاز کا ختم ہو جائے گا خرچہ, ہوٹل کا خرچہ ختم ہو جائے گا, آپ جو پیسے لیتے ہیں وہی لیجئے. یہ سارا کام لاہور میں ہو سکتا ہے, کراچی میں ہو سکتا ہے. وہ کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک دعا بتلاؤں گا, کچھ کرنا نہیں ہے آپ کو. ایک سرکل بنا لیجئے بلال بھائی, اس کے اندر بیٹھ جائیے. 40 دن تک وہ دعا پڑھنی ہے. گوشت چھوڑ دینا ہے, لہسن پیاز چھوڑ دینا ہے. 40 دن تک آپ وہ دعا پڑھیے گا. 40ویں دن مکے سے کعبہ اٹھے گا اور آپ کے کراچی میں آ جائے گا. جتنے لوگوں جو نے آپ کے یہاں نام لکھوایا ہے سب کو بلائیے, آپ طواف کرا دیجئے, ثواب کا ثواب ہو جائے گا. اور لوگوں کو بھی جو آپ بلا سکتے ہیں, ٹیکس لگا دیں, ٹکٹ لگا دیجئے. اگر میں منبر بیٹھ کے یہ کہوں کہ میرے پاس ایسی دعا ہے, اگر اس کو 40 دن آپ پڑھ لے جائیں تو کعبہ آ جائے گا مکے سے آپ کے اس کی گالی میں, کوئی مانے گا میری بات؟ میں قرآن لے کے کہتا ہوں صاحب ایسے ہی ہے دعا میرے پاس. کہا یہ قرآن پہ بھروسہ نہیں, سو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ, جا دماغ کا علاج ہوگا. کوئی میری بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ یہی تو خصوصیت ہے کعبے کی, کہ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا, جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس آئے گا. پیغمبر نے جب کہا علی تمہاری مثال کعبے کی ہے, تو کعبے کی اینٹ کو نہیں دیکھا, کعبے کے پتھر کو نہیں دیکھا. مطلب یہ علی جیسے کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا, جس کو غرض ہے وہ کعبے کے پاس آئے. علی تم کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو غرض ہے وہ علی کے پاس آئے. صلوات در محمد و اور میرا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے, اور ہندوستان میں بھی جو لوگ ہم وہ جانتے ہیں کہ کسی اس سے میرا کوئی, بس بھیا 2-4 لفظ یاد کر لو, ممبر پہ آؤ, قوم کو بتاؤ, اپنے کو کوشش کرو عمل کرنے کی, بات ختم. نیتا گیری سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, دیکھتے تو ہیں نا. کتنے دن کے لیے آدمی جو ہے وہ ایم ایل اے یا ایم پی یا آپ کے یہاں کے زمانے میں ایم این اے ہوتا ہے, کتنے دن کے لیے؟ 5 سال کے لیے.
یا جو ہے وہ بلدیہ کا جو الیکشن ہوتا ہے کتنے دن کے لیے؟ 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، ہے نا؟ کسی ایک علاقے کا ناظم بننا ہے، کتنے دن کے لیے؟ ناظم ہی کہتے ہیں نا آپ کے، کتنے دن کے لیے؟ 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ اس 5 سال کے ایم این اے ہونے کے لیے، ایم ایل اے ہونے کے لیے، ممبر آف پارلیمنٹ ہونے کے لیے، ناظم محلہ ہونے کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا ہے نا؟ پیسہ، روپیہ، دولت، شباب، کباب، رباب سب چلتا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا دونوں ملکوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتوں کو توڑ کر کے 4 ایم ایل اے توڑ لیا، یہ کر لیا، ان کی بن گئی۔ کتنے دن؟ آخرش تو 2 سال کے بعد الیکشن ہوگا نا، آخرش تو 5 سال کے بعد۔ اس 4 سال 5 سال کے لیے آدمی کیا نہیں کر دیتا۔ پیغمبر نے میدان غدیر میں علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے کہا من کنت مولا ہو فہذا۔ کتنے دن کے لیے بنایا تھا؟ 5 سال کے لیے، 8 سال کے لیے، زندگی بھر کے لیے، اور لوگوں نے وہ حق۔ علی گئے کسی کے پاس، مولا آپ کا حق ہے، لیتے کیوں نہیں؟ جواب وہی ہے، میری مثال کعبے کی ہے، حکومت و خلافت تو بھی خرس ہے، تو وہ علی کے پاس آئے گے۔ صلوات در محمد و آل۔ اور ہم نے دیکھا یہ کہ 25 برس کے بعد وہی آئی ہے دروازے پر، اور علی کے سامنے ناک رگڑی کے ساتھ قبول کر لیجیے۔ تو جب ہم ایک حدیث نہیں سمجھ سکتے مولا کے بارے میں سلام اللہ علیہ، تو علی کو کیا سمجھیں گے؟ خود مولا کے اپنے اقوال ہیں، نزلونی علی الربوبیہ وارفعوا عنی یا عنا حدود البشریہ، مجھ کو رب مت کہو، نزلونی یعنی الربوبیہ رب سے، لیکن وارفعوا عنا حدود البشریہ، ہم کو بشریت کے لوازمات میں مت جکڑو۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم تمہارے جیسے بشر بھی نہیں ہیں، تو ہیں کیا؟ سوال ہو، ہیں کیا؟ اس لیے کہ یا تو اللہ ہے، اللہ کے بعد اشرف المخلوقات کون ہے؟ بشر۔ علی کہتے ہیں نہ ہم اللہ ہے نہ تمہارے جیسے بشر ہے، تو ہیں کیا؟ صلوات پر محمد و یہ چیز کبھی کبھی جو ہے سمجھ میں آتی ہے کہاں؟ در خیبر کا وزن معلوم ہوتا ہے، میں نے بھی نہیں پڑھا، صفات کی ہے، صحیح بات یہ ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑا ان کو مطالعے کا شوق ہے اور بڑی کتابیں رکھتے ہیں، تو ایسے ہی ایک دن ذکر ہو رہا تھا، تو وہ نیچے بیٹھے تھے، تو نیچے سے کہا میرے پاس کتاب ہے، میں نے پڑھا۔ تو محدث دہلوی کا نام سنا ہوگا، ان کی کسی کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بیان کیا، محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ در خیبر کا وزن 320 کنٹل، کتنا؟ 32 ٹن۔ در خیبر کا وزن کتنا تھا؟ بولیے 32 ٹن۔ پورے مجمع میں جتنے ہم لوگ ہیں سب مل کے چاہیں اس کو ہلا سکتے ہیں، یا جس دروازے کو ہو، بعض روایتوں میں ہے کہ 40 آدمی لگتے تھے اس دروازے کو کھولنے کے لیے، بعض روایتوں میں ہے کہ ایک پٹ کو کھولنے کے لیے رسے کی مدد سے 18 آدمی لگتے تھے، تو بھی 18 آدمی 36 تو ہی گئے، 36 40۔ جس دروازے کو کھولنے کے لیے 40 آدمی لگتے ہو، اس میں مولا نے کیا کیا؟ 2 انگلیاں، اس کے بعد کیا ہوا؟ 2 انگلیاں اکھاڑا، اس کے بعد یہ ہاتھوں پر، اس کے بعد کیا ہوا؟ پاؤں زمین پر، مولا آقا۔ یہ 32 ٹن کا دروازہ 2 انگلیوں سے اکھاڑ لینا یہی کافی تھا، یہ پیر کیوں زمین سے اٹھایا؟ یہ 32 ٹن کا دروازہ جتنے وہاں تھے سب مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے، تو یہی ہے نفس نا مولا،
یہ زمین سے پیر کیوں اٹھا لیا؟ عجب نہیں، مولا فرمائے وہ جو کام کیا تھا وہ تو فتح کے لیے، لیکن پیر جو اٹھایا وہ تمہارے زمانے کے لیے، ہمارے زمانے کے لیے۔ اتفاق سے آج ہی میں دیکھ رہا تھا، کہیں کوئی آدمی تھا یوٹیوب پہ کہیں دکھ جاتا ہے نا، تو وہ صاحب اپنے کو بات کر کے کیسے وہ جہاز کھینچا اس نے، ہو سکتا ہے دیکھا ہو لوگوں نے، کچھ وہ ایسا مونچھوں میں باندھ کے گم میں اٹھا لیتے ہیں، ہم آپ کر لیں گے ایسا؟ تو ایسا وہ بھی تو آدمی ہماری طرح کا ہے۔ جواب، اس کو کہتے ہیں مشق، ریاضت، محنت۔ تو آدمی محنت کر لے تو جہاز کھینچ سکتا ہے، آدمی محنت کر لے تو مونچھے سے گمے اور اینٹیں اٹھا سکتا ہے، آدمی جو ہے وہ ریاض کر لے تو کیا نہیں کر سکتا۔ تو آج اگر جو ہے وہ یہ بات آتی کہ صاحب اس وقت وہ سب اوریجنل تھا اور علی علیہ السلام ایکسٹرا آرڈنری تھے ہی، تھوڑی سی مشق کر لی تو جیسے آج کا آدمی جہاز کھینچ لے رہا ہے، علی نے اس زمانے میں 32 ٹن کا دروازہ اکھاڑ لیا، کون سی بڑی بات ہے؟ آج کا آدمی یہ اعتراض کر سکتا تھا تو سب مشق کی بنیاد پر، حالانکہ وہ بھی اعتراض نہیں غلط، لیکن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ کہ صاحب جیسے آج علی نے اور محنت کی، در خیبر اکھاڑ لیا انہوں نے۔ مولا کہیں گے اسی لیے میں نے پیر زمین سے اٹھایا۔ ہم نے کہا اس کا مطلب تھا جو کہے کہ مشق ہے، محنت ہے، ریاض کی بنیاد پر ہے، اس سے کہہ دو 32 ٹن نہیں، 32 کلو، 32 کلو بھی نہیں، 32 گرام، 32 گرام بھی نہیں، کپڑا بھی اتار دو، جتنا واجب ہے چھپانا بہتا پہن دو، اٹھاؤ دونوں پیر، بولیے اب وہ نہیں اٹھا پائے گا نا، کیوں نہیں اٹھا پائے گا؟ کہ صاحب ہم بنے ہیں خاک سے اور یہ بھی ہے خاک، کشش کی بنیاد پر خاک کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں بشر اللہ نہیں ہوں اس لیے کہ جسم رکھتا ہوں، دونوں پیر زمین سے اٹھا کے بتایا کہ تمہارے جیسا خاکی بشر نہیں، صلوات بر محمد و آل ایک خود مولائی کا فقرہ ہے، وہ بھی بڑا مشہور ہے، آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ سنا دیں گے۔ کیا میں زمین سے زیادہ، اتنا مشہور ہے کہ آپ سب نے ایک ساتھ دہرا دیا نا، کیا میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو، اس کا الٹا کیا ہوگا؟ یعنی آسمان کے راستے مولا زیادہ جانتے ہیں بنسبت زمین کے، تو یعنی آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں زمین کے راستے۔ تو آپ لوگ کہہ لیجئے بھئی جو سید ہے وہ کہہ لیے، ان کے باپ میں ہم سے کیا مطلب، لیکن میری ہمت تو نہیں ہے کہنے کی کہ میں کہوں معاذ اللہ مولا تو کوئی چیز کم جانتے ہیں۔ جس علی کا یہ جملہ ہو کہ اگر آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اس آدمی کے لیے یہ جملہ کہ وہ زمین سے زیادہ آسمان کو جانتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اچھا اس کا الٹا ہوا نا یہ کہ آسمان کے راستے زیادہ جانتے ہیں، زمین کے راستے کم جانتے ہیں، یہی نا مطلب ہوا؟ ہے ہمت کسی میں کہنے کی کہ معاذ اللہ مولا زمین کے راستے کم جانتے ہیں آسمان کے مقابلے میں؟ کسی اور کا جملہ ہوتا اس کے خلاف ہنگامہ کر دیتے ہم لوگ، ممبر سے کھینچ لیتے اس کو، یہ کسی اور کا نہیں، خود مولا کا جملہ ہے کہ میں زمین سے، اعلم کا لفظ ہے، اعلم بطرق السما، میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی اللہ مدد کرتا ہے تو آدمی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات کتاب میں لکھی ہو تبھی۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اب آپ لوگ تو مختلف جگہوں کے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے شہر کے حالات بتاؤں۔ فیض آباد، ایودھیا کا نام تو سنا ہی ہے، تو ایودھیا فیض آباد یہ جڑواں شہر ہے، اب دونوں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا۔ تو جب بسیں کا سفر کرتے تھے ہم لوگ، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کراچی وغیرہ میں بھی ہو، ہمارے ہندوستان میں یہ طریقہ بعض شہروں میں یہ ہے کتاب بیچنے والوں کا کہ وہ بسوں میں آ کے کتاب بیچتے ہیں، تو وہ آ کے صاحب وہ پہلے یوں چھت کے اوپر بجاتے ہیں
ابھی آپ کے بس میں تھوڑا سا وقت ہے، تب تک آپ یہ تبلیغات سن لیجئے۔ ہم بھی بیٹھے تھے بس میں، اتفاق سے جو چیف میڈیکل آفیسر ہوتا ہے، جس کے انڈر میں پورے ضلع کے جو ہے وہ میڈیکلز ہوتے ہیں، میڈیکل کالجز یا اسپتال ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں CMO، چیف میڈیکل آفیسر۔ اتفاق سے بغل کا جو شہر تھا سلطان پور، وہاں کے CMO چیف میڈیکل آفیسر فیض آباد کے تھے، ڈاکٹر ریاض صاحب اپنے شیعہ آدمی تھے۔ اتفاق سے مجھے بھی کہیں جانا تھا مجلس کے لیے، وہاں سلطان پور، ان کو بھی جانا تھا، وہ بھی اسی بس میں آ کے بیٹھ گئے۔ کون ہے وہ؟ CMO۔ اچھا CMO بعد میں ہوئے، پہلے وہ تھے CMS، چائلڈ اسپیشلسٹ۔ اب آ کے اس نے، جو لڑکا کتاب بیچنے والا تھا، اس نے بیان شروع کیا، وہ کون سا ملک ہے جہاں کپڑے پر اخبار بکتا ہے، وہ کون سا ملک ہے جہاں لوگ بالو سے غسل کرتے ہیں، وہ کون سا علاقہ ہے جہاں بکرا دودھ دیتا ہے، یہ سب اس کتاب میں جنرل، اسی میں اس نے کہہ دیا۔ اور وہ کیا وجہ ہے کہ فروری میں بچہ کم روتا ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب جو میرے بغل میں بیٹھے تھے، یہ CMO تو اب ہوئے ہیں، پہلے تھے چائلڈ اسپیشلسٹ۔ ان کا یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، چائلڈ اسپیشلسٹ ہونے کے باوجود کہ بچہ فروری میں کم کیوں روتا ہے۔ 10 روپے کی کتاب تھی، لاؤ بیٹا ادھر لاؤ، اس لیے کہ دیکھیں علم جہاں بھی ہو حاصل کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، بڑی زور سے ہنسے۔ مطلب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ پہلے آپ ہی پڑھ لیجئے بچہ کیوں کم روتا ہے۔ اب میں نے پڑھا، کیا لکھا تھا؟ بچہ فروری میں کم کیوں روتا ہے؟ جواب: فروری میں دن ہی کم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بچہ کم نہیں روتا، اپریل میں 30 دن ہے تو 30 دن روئے گا، مارچ میں 31 دن ہے تو 31 دن روئے گا، فروری میں 28 دن ہے تو 28 دن روئے گا۔ بچہ کم زیادہ نہیں روتا، مہینوں کے دن کم اور زیادہ ہے۔ علی کم اور زیادہ نہیں جانتے، زمین کے راستے کم ہیں، آسمان کے راستے ہم لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ ایک حدیث تو ہم سمجھ نہیں سکتے، پتہ نہیں کہاں سے یہ اخباری آ گئے صاحب ہم خبر پر عمل کریں گے۔ ایک حدیث تو ہم سمجھ نہیں سکتے، مولا کی ذات کو کیا سمجھیں گے، حضرت کی شخصیت کو کیا سمجھیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا اللہ اکبر، خدا نے پہچانا۔ علی خیر البشر من شک فیہ کفر، علی سے بہتر کوئی انسان نہیں، جس نے علی کے بارے میں شک کیا وہ کافر ہے۔ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، علی تمہاری محبت ایمان ہے۔ بات ہماری کل ختم ہوئی تھی کہاں سے؟ اس کو جوڑ بھی دیا جائے، اخلاص۔ تو جیسے ہر جگہ اخلاص ہے، ویسے ہی عشق علی میں بھی اخلاص ہے، تو اس کا مرتبہ اور ہے۔ اگر اخلاص ہے، ایک روایت بہت عجیب قسم کی ہے موڈ میں ابھی نا، ابھی تو ہے، پیغمبر بیٹھے ہوئے جیسے میں بیٹھا ہوں، یہ آپ حضرات ادھر، اب کوئی دروازے سے آئے گا تو آپ تو نہیں دیکھ پائیں گے نا، لیکن میں دیکھ لوں گا۔ ویسے رسول اللہ بیٹھے ہیں، سامنے سے ایک آدمی آ رہا ہے، پیغمبر نے فرمایا یہ جو آ رہا ہے، آج اس نے جو عمل کیا ہے، اگر اس کا ثواب دنیا کے گناہگاروں پر بانٹ دیا جائے سب بہشتی ہو جائے۔ ایک آدمی کا عمل، ہم تو اپنے بارے میں ڈرے ہوئے کہ کیا ہوگا، اور وہ آدمی کون ہے کہ پیغمبر کرے دنیا کو بخشوا سکتا ہے۔ عام پبلک کی بات ہو رہی، نہ کہ علی کی، نہ کہ اہل بیت۔ یہ جو آ رہا ہے، آج اس نے جو عمل کیا ہے، اگر اس کا ثواب دنیا کے گناہگاروں پہ بانٹ دیا جائے سب کے سب بولیے بہشتی ہو جائیں گے۔ شاید یہی وجہ، ایک روایت بڑی مشہور ہے، سنا ہوگا کہ اگر سارے لوگ
عشق علی پر اکٹھا ہو جاتے اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. تو آپ سائنس بات ہے، عجیب جملہ ہے یہ. تو کچھ لوگ ہر جگہ رہتے ہیں. اب جو مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی چلا آ رہا تھا، نہ جو ہے وہ بیچارہ بہت بڑا آدمی دکھ رہا تھا، نہ بہت بڑا جو ہے کوئی جو ہے وہ منسٹر ہے، نہ کوئی بہت پیسے والا ہے، عام سا سادہ سا آدمی. تو ایک صاحب سے نہیں برداشت ہوا، وہ اس کے پاس چلے گئے. میں یہاں ہو آ گئے، کیا ہے؟ کر لے یار کیا کیا تم نے آج؟ کیوں کیا ہوا؟ تمہارے بارے میں آج رسول اللہ نے بڑی عجیب حدیث فرمائی. کیا فرمایا؟ کہیں بتاؤ تم نے کیا کیا آج؟ کچھ نہیں، روز جو کرتے تھے آج وہی نہیں پورا ہوا. اچھا یہ بتاؤ روز کیا کرتے تھے اور آج نہیں کر پائے؟ تم لوگوں نے پیغمبر کی وہ حدیث سنی ہے کہ نہیں سنی؟ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا. بولیے کہاں تو مشہور ہے کہ تم لوگوں نے صرف سن رکھا ہے. میں نے جس دن سے سنا ہے اس دن سے میں اس روایت پر عمل کرتا ہوں. روزانہ جب میں گھر سے اپنے کام پر فیکٹری کے لیے نکلتا ہوں، جاتا ہوں علی کے پاس، سلام کرتا ہوں، زیارت کرتا ہوں، اپنے کام پہ جاتا ہوں. روز کا میرا طریقہ. آج لیٹ ہو گیا اتفاق سے. اب جو نکلا تو میں نے کہا اگر ادھر جاتا ہوں تو کام پر لیٹ ہو جاؤں گا، اگر بغیر وہ عبادت کیے چلا جاتا ہوں تو روز کی عبادت چھوٹ جائے گی. اب میں اس ٹینشن میں کیا کروں، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں. پھر میرے ذہن میں آیا کہ پیغمبر نے یہ تھوڑی کہا کہ جا کے بیٹھو سلام کرو ہاتھ چومو. پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا. وہاں نہیں جاؤں گا، نظر تو دور سے بھی ڈالی جا سکتی ہے. تو آج چونکہ ٹائم نہیں تھا، ادھر نہ جا کے بس ایک محبت کی نگاہ ڈالی اور اپنے کام پر چلا گیا. روز جاتا تھا، بیٹھتا تھا، سلام کرتا تھا، ہاتھ چومتا تھا. روز کا ثواب بیان نہیں ہوا، آج صرف عشق کی نگاہ ڈال دی. پیغمبر نے فرمایا یہ اخلاص کی بنیاد پر یہ ایک نگاہ اتنی عظیم ہے کہ اگر اسی کا ثواب بانٹ دیا جائے تو سب بحال ہو سکتے ہیں. صلوات محمد اس معبود کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ احسان اور شکر ہے کہ آج ہم لوگ بہت مزے میں ہیں الحمدللہ. قدیم زمانے میں جو علماء اور طلباء ہمارے ہوتے تھے نا، انہوں نے بڑی اذیت میں زندگی گزاری، بہت دقتوں کے ساتھ. وہ پڑے ہوئے ساتھ چل رہا ہے، کبھی موقع ملے گا اسی بیچ بات آئی تو ایک دو بزرگوں کے واقعات نقل کروں گا. تو ہوتا یہ تھا کہ لڑکے اپنا رہ رہے ہیں، کسی صورت سے اپنا فاقے سے، بھوک سے، اس سے گزار رہے ہیں. کبھی ضرورت پڑی آپ سے قرض لے لیا اس امید پر کہ جب گاؤں سے قافلہ آئے گا تو شاید والد صاحب کچھ بھیج دیں. چل رہا تھا. اسی طرح سے ایک طالب علم، بہت آخری بات اور ختم ہو جاؤ، اخلاص. ایک طالب علم اس نے ایک انسان سے قرض لیا، دے دوں گا 1-2 مہینے میں، قافلہ آئے گا گاؤں سے، ابا کچھ بھیجیں گے دے دوں گا. کورونا ہو گیا، کیا ہو گیا بہرحال وہ مدت بڑھتی گئی. جس کا قرض تھا اس نے ہمیں کہا کہ بھائی ایسا ہے تو بہت ہو گیا. مثلا آپ نے 2 مہینہ کہا تھا، سال بھر ہو رہا ہے بھائی، مثال کے طور پر پیسہ دے دو. ان کا بھائی نہیں ہے، تھوڑا سا انتظار اور کر لیجیے، کوئی کارواں آئے گا، والد صاحب کچھ بھیجیں گے تو میں دے دوں گا. نہیں بہت ہو گیا. آج فیصلہ ہونا ہے، یا پیسہ اور یا اس طالب علم کی خصوصیت یہ تھی کہ روزانہ نماز صبح حرم امیر المومنین میں پڑھتے تھے اور نماز کے بعد مولا کی زیارت. یہ آدمی واقعی اس کو پیسہ لینا تھوڑی تھا، یہ اس بہانے سے اس کے اوپر سے وہ بات ہٹا دے کہ بھائی قرضے کا بوجھ ختم ہو، لیکن ایک بہانے سے کوئی احسان نہ ہو. کہنے لگا کہ یا تو پیسہ دے دیجئے ورنہ ایک معاملہ طے کر لیجئے. کہا کیا؟ کہ روز جاتے ہو نا زیارت کے لیے مولا کی. کہا ہاں. کہا تو ایک زیارت دے دو، پیسہ معاف کر دو. اس طالب علم نے سوچا کہ یہ سودا ٹھیک نہیں ہے.
کیوں؟ پیسے کی کون سی آج ہے کل نہیں ہوگا. کتنے لوگ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. حالات ہے کل تک جو ہے وہ ہم باسی روٹی کے محتاج تھے, آج ہم 500 آدمی کو ڈیلی کھلا سکتے ہیں. تو پیسہ تو آنے جانے والی چیز ہے, لیکن یہ زیارت یہ تو قبر میں کام دے گی, صراط پہ کام دے گی, حشر میں کام دے گی. تو یہ سودا برابر کا نہیں ہے. یہاں یہ چل رہا تھا. تب تک ان کا ایک اور قصہ سنا دوں تاکہ ایک بات صحیح. صلوات پر محمد تو یہ طالب علم روزانہ امیر المومنین کی زیارت کو جاتے تھے, نماز وہاں پڑھتے تھے, زیارت کرتے تھے. آج آپ کھلی, معلوم ہوا غسل واجب ہے. ہاسٹل میں نہانے کا کوئی انتظام نہیں, اس لیے اکڑ جائیں گے, اتنا ٹھنڈا ہے, پانی ٹھنڈا ہے. اب جب اجالا ہوگا کسی سے 5 روپے ادھار لیں گے تب وہ کرائے کے حمام میں جائیں گے. تو نماز تو واجب ہے نا, نماز کیا کریں؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لی کمرے میں. تو نماز تو ہو گئی, لیکن زیارت جو روز کرتا تو اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ پریشان ہے, کیا کریں؟ ہاسٹل سے نکل آیا, اس عالم میں حرم میں تو جا نہیں سکتے, ہاسٹل سے نکل آیا, سڑک پہ جا کے کھڑا ہوا, سامنے گنبد دکھ رہا ہے. ایک نگاہ ڈالی گنبد پر مولا کے, کہتا آقا آپ میری مجبوری جانتے ہیں, آج آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے سکتا, لہذا مولا یہیں سے میرا سلام لے گا, السلام علیکم یا امیر المومنین. تمام, چلا آیا. اس کے دماغ میں بھی نہیں. اب ادھر یہ اصرار کر رہے ہیں کیا, یا تو پیسہ دے دو یا زیارت دے دو. یہ زیارت دینے کے موڈ میں نہیں. کب تک یاد آ گیا یہ ساتھ چھاپ کہا تو جائے گا قانون زیارتی نا, یا علی سلام ہی کہا صحیح, السلام علیکم علی کہا سے, لیکن زیارت تو کہی جائے گی نا. اس کو یاد آ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں مانتے تو چلو پکا ایک زیارت. کہا ایک زیارت, اپنے دل میں وہی ساتھ چھاپ یا علی سلام علیکم. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایک زیارت دی. اس مومن نے کہا میں نے بھی اپنا قرض معاف کیا, سودا ہو گیا. یہ طالب علم جو سوئے خواب میں دیکھا تمام زیارتوں میں مقبول ترین زیارت کھاتے سے نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخلاص کے ساتھ, یہ دکھے ہوئے دل کے ساتھ, یا اللہ آج اسی علی کی ضرورت کی شکل پروردگارہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ ہمارے اندر عشق علی پیدا کر, ہمارے دلوں کو علی کے لیے وا کر دے. 17 رمضان ہے, 17 رمضان ہے, آج 18 ہے نا, کل کی تاریخ یعنی 17 رمضان. امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں, پبلک ہے, ایک طرف امام حسن ہے منبر کے, ایک طرف امام حسین. تقریر کرتے کرتے مولا رک گئے, بیٹا حسن رمضان کے کتنے دن گزر گئے؟ 17 دن. بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں؟ 13 دن. فرماتے ہیں بہت قریب ہے ہوا کہ جب اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے. ایک چیز اور آپ کو بتائیں, خضاب کرنا مستحب ہے, سنت ہے, رسول اللہ نے کیا, بقیہ اماموں نے کیا, اور ہمارے علماء کرتے ہیں. خضاب مستحب ہے نا, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ مولا نے زندگی میں خضاب نہیں کیا. کسی نے پوچھا 5ویں امام سے کہ مولا جب خضاب مستحب ہے, سنت ہے, تو علی نے زندگی میں خضاب کیوں نہیں کیا؟ 5ویں امام نے فرمایا پیغمبر نے ان کو ایک اسپیشل خضاب کے لیے خبر دی تھی, اس خضاب کے انتظار میں. کیا کہ پیغمبر نے کہا علی تمہاری داڑھی کو تمہاری پیشانی کے خون سے خضاب دیا, علی اس کے انتظار میں تھے. آج کی تاریخ آ گئی, جس سال مولا کی شہادت ہوئی ہے, روایت کہتی ہے اس سال مولا نے اپنے آپ کو اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر لیا تھا.
ایک دن ان کے یہاں، ایک دن ان کے یہاں، ایک دن ان کے یہاں، ایک دن عباس کے یہاں، ایک دن حسین کے یہاں، اپنے کو اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر لیا تھا۔ آج کی جو تاریخ تھی 18 رمضان، مشہور یہ ہے کہ آج مولا مہمان تھے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے یہاں، اور سنیں گے آپ نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے یہ۔ افطار کے لیے لائیں، دودھ بھی ہے، نمک بھی ہے۔ مولا نے دیکھا، فرمایا بیٹا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے باپ نے 2 چیزوں سے افطار کیا؟ ایک اٹھا لو، بیٹی ہے، باپ سے محبت ہے، چاہا نمک اٹھا لیں، بابا آج دودھ سے افطار کر لیں، فرمایا دودھ اٹھا لو۔ اسی آج کی شب کے لیے ملتا ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ مولا کو ہلکی سی اونگ آ گئی، بیدار ہوئے، کہنے لگے بیٹا مجھے ابھی ذرا سی ہلکی سی اونگ آ گئی تھی، میں نے خواب میں تمہارے نانا رسول اللہ کو دیکھا، پیغمبر آئے، میں نے آج جو کچھ میرے اوپر بیتی تھی، گزری تھی، میں نے سب پیغمبر سے بیان کر دیا، اور پیغمبر نے مجھ سے کہا یا علی ادعو علیہم، علی ان کے لیے بد دعا کر دو۔ اور اے بیٹا ام کلثوم میں نے بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کیا بد دعا کی؟ کوفہ تباہ ہو جائے، کوفہ برباد ہو جائے۔ جانتے مولا نے جملہ کیا؟ مولا نے کہا میں نے بھی اللہ سے کہہ دیا مجھ کو ان سے بہتر دے دے، ان کو مجھ سے بدتر دے دے، یا مجھ کو ان سے بہتر دے دے، یعنی خدا اب میں ان کے درمیان نہیں رہنا چاہتا۔ اللہ ارے کیا گزر گئی میرے مولا پر کہ مولا نے اپنی موت کی دعا کی، فرمایا خدا مجھ کو ان سے بہتر دے دے۔ پوری رات امیر المومنین نے عبادت میں گزاری، پوری رات کبھی مصلی پر آتے ہیں، کبھی باہر آتے ہیں، آسمان کو تکتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم یہ وہی رات، نہ میں نے جھوٹ سنا ہے نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ پوری رات اس طرح سے امام نے عبادت میں گزاری۔ سحر کا وقت قریب آیا، پھر نکلے، آسمان کی طرف سر اٹھایا، فرماتے گواہ رہنا تو نے کبھی علی کا انتظار نہیں کیا، ہمیشہ علی نے تیرا انتظار کیا۔ اللہ اکبر، اب وہاں سے چلنا چاہیے۔ بعض بزرگوں کا فرمانا ہے کہ امام حسن نے جناب ام کلثوم کو تحفے کے طور پر کچھ بتیں دے دی تھی۔ جب مولا چلنے لگے ان بتوں نے، مرغابیوں نے گھیر لیا مولا کو، شور مچانا شروع کیا، کسی نے ہٹانا چاہا۔ یہ جملہ سنیے مولا کا، جب ان مرغابیوں نے گھیر لیا مولا کو تو کسی نے سوچا ہٹا دے، مولا نے فرمایا دعہن فإنہن صواعق تتبعہن نواعق، جانے دو ابھی تو یہ چیخ رہی ہے، ارے ان کے بعد ابھی تو نوحے کی آواز ہے۔ فإنہن صواعق تتبعہن نواعق، اس کے پیچھے پیچھے نوحے کی آواز ہے۔ جزاکم ربکم۔ ادھر مسجد میں ابن ملجم لعنت اللہ علیہ اور اس کے وہ 2 ساتھی، ایک صحابی نے، ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ایسی تھی کہ ایک صحابی کو کچھ محسوس ہوا کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ روایت کہتی ہے وہ شخص مسجد سے نکلا تیزی سے مولا کے گھر کے لیے کہ مولا کو اطلاع دے دے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو ایسی اس میں دیکھا کہ جن کے حالات ہم کو نیت ٹھیک نہیں لگتی، لیکن تاریخ کہتی ہے جس راستے سے روز مولا جاتے تھے وہ مومن تو اسی راستے سے آیا، لیکن آج امیر المومنین دوسرے راستے سے چلے۔ آئے مسجد، قرآن کہتا ہے انما انت منذر
لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا حَاذَا عَلِيٌّ الْحَادِ، ہادی سے مراد یہ علی ہے، علی ہادی ہے۔ قاتل ہے، قتل کی نیت سے آیا لیکن اس کے باوجود امیر المومنین نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ مسجد میں ایک اداس لیٹا ہوا تھا، مولا نے جگایا، اٹھ، اس طرح شیطان لیٹتا مولا کائنات محراب میں آیا۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ نماز جماعت سے پہلے، نہیں معلوم، اللہ عالم، دونوں باتیں ہیں، شاید نماز جماعت تھی یا بعض کہتے ہیں کہ نماز جماعت سے پہلے نافلہ صبح کی پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، سب لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے، جیسے ہی امام نے سجدے سے سر اٹھانا چاہا، اس مرحوم نے پیچھے سے ایسا امیر المومنین فرد مبارک پر ضرب لگائی کہ روایت کہتی جبریل کی آواز، واللہ لقد تہجم دارکان الہدا، خدا کی قسم ہدایت کا میرا مناسب ہو گیا، قد قتل وسیع المصطفیٰ، وسیع پیغمبر قتل کر دیے گئے، قد قتل علی المرتضیٰ، علی المرتضیٰ۔ روایت کہتی ہے میں کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں جبریل کی آواز نہ گونجے، سارے کوفے والے بھاگے، دوڑے مسجد کوفہ کی طرف، لیکن لائے میرا مولا، جیسے امام حسن پر نظر پڑی فرماتے